بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر معاشرے میں حجاب کی رعایت نہ کی جائے تو معاشرے کو کیا نقصانات لاحق ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ذہنی سکون تباہ ہو جاتا ہے کہ جس کو مفصل بیان کیا گیا۔ دوسرا نقصان طلاق کا زیادہ ہو جانا۔ تیسرا نقصان ثقافتی اور اقتصادی سرگرمیوں کا زیادہ ہو جانا۔ چوتھا نقصان معاشرے میں امن کا ختم ہو جانا اور خیانت میں اضافہ ہو جانا۔ چھٹا نقصان خاتون کی اہمیت کا کم ہو جانا، معاشرے میں بھی اس کی اہمیت کا کم ہو جانا اور گھر کے ماحول میں بھی اس کی اہمیت کا کم ہو جانا۔ آج کل اگر ڈراموں اور فلموں پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو یہ جملہ ہمیں وہاں پر بھی بار بار نظر آتا ہے کہ مرد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ مرد کا اپنی بیوی سے اس طرح کلام کرنا انتہائی افسوسناک مقام ہے۔ کتنا افسوسناک مقام ہے کہ دیکھتے ہیں ایک رسالے کو بیچنے کے لیے اور یہ کہ وہ زیادہ بکے، پیسے زیادہ کمانے کے لیے ایک خاتون کی تصویر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دکان کی چیزوں کی زیادہ سیل ہونے کے لیے خواتین کو دکان پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ خوبصورت چہرہ، میک اپ سے آراستہ، مسکراتی ہوئی، ہنستی ہوئی، شیرین لہجہ رکھنے والی لڑکیوں کو دکانوں پر کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی سیل زیادہ ہو۔ کیا خاتون کا اس طرح آلے کے طور پر استعمال کیا جانا خاتون کے مقام اور منزلت کی توہین نہیں ہے؟ کیا وہ خواتین کے جو خود کو دوسروں سے نہیں چھپاتی، کیا وہ خود کی نسبت اور دوسری خواتین کی نسبت بے احترامی کا باعث نہیں بن رہی ہیں؟ عورتوں کو آلہ بنا دیا جانا، ان کے چہرے اور خوبصورتی سے استفادہ کرنا، یہ سب اس حد تک پھیل چکا ہے کہ وہ خواتین کے جو مفید ہیں، ہنرمند ہیں، باشعور ہیں، آگاہی رکھتی ہیں، خود اس تل حقیقت کا اعتراف کرتی ہیں۔ سینما کے ایک مشہور چہرے کا کہنا ہے کہ فلم بنانے والے میرے ہنر پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں بلکہ اسے میرے چہرے اور اندام سے کام ہوتا ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، کتنا برا محسوس کر رہی ہے کہ ایکٹر اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ تماشائی صرف اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے سینما میں آ رہے ہیں، اس کی ایکٹنگ سے متاثر ہو کر نہیں آ رہے ہیں۔ بہت ہی تلخ حقیقت ہے کہ معاشرے کی نگاہ ہنر، فرد کی تلاش، علم اور صحیح فعالیت اور رشد پر ہونے کی بجائے ان کے چہرے اور اندام پر ہے۔ لیکن اس سوال کے جواب کو حتماً تلاش کرو کہ کون ہے کہ جو اس غلط طرح کے استعمال اور بے حرمتیوں کو عمل میں لاتا ہے اور کس طرح کا پردہ، کس طرح کا لباس اس طرح کی تلخیوں کے لیے میدان فراہم کر رہا ہے۔ کیا خواتین پردے کی رعایت اور لازم وقار کے ساتھ جامع میں حاضر نہ ہو اور ناز اور وسوسہ ڈالنے والے انداز سے پرہیز کریں اور خود کو آلے کے عنوان سے استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں؟ پھر بھی کیا اس طرح کے تلخ واقعات تکرار ہوں گے؟ تمہارا ایک اور سوال کہ کیا خواتین کے لیے پردے کے بارے میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے؟ ہاں، خواتین کے پردے کے تعلق ایسے موارد سے ہے کہ واضح طور پر صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ پردے کے بارے میں 2 جگہ پر قرآن میں بیان ہوا ہے، ایک سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 اور دوسرا سورہ احزاب کی آیت نمبر 59۔ البتہ عفت اور پاک دامنی کی اہمیت، معاشرے کی حرمت کی حفاظت مسلسل قرآن میں تاکید ہو رہی ہے، لیکن کس طرح سے پردہ کرنا چاہیے اس کو صرف 2 سوروں میں واضح بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کو خلاصے کے لیے بیان کروں گا، لیکن تم خود مختلف تفسیروں کی جانب رجوع کرو اور ان آیات کے بارے میں زیادہ مطالعہ کرو۔ ان آیات میں یہ نکات مطرح ہوئے ہیں: مردوں کو تذکر ہے کہ نگاہ حرام سے پرہیز کریں اور پاک دامن رہیں۔ دوسرا، خواتین کو تذکر ہے کہ نگاہ حرام سے پرہیز اور پاک دامنی کی رعایت کریں۔ تیسرا، خواتین زینتوں کو آشکار نہ کریں۔ چوتھا، گردن اور سینے کو ڈھانپیں اسکارف یا مکنے سے۔ پانچواں، پردے کے بارے میں خاص حکم بیان ہوا ہے۔ چھٹا، نامحرم کے سامنے خود کو نمایاں کرنے اور دوسروں کی نگاہ کو خود کی جانب جذب کرنے سے پرہیز کرنا۔ ان نکات میں جس کا تعلق زیادہ ہماری بحث سے ہے
تیسرا اور چوتھا نقطہ ہے، اس لیے زیادہ ان دو نکات کو بیان کریں گے۔ خواتین کی زینت کا آشکار کرنے سے منع کیا جانا۔ اس آیت کے ایک حصے میں پڑھتے ہیں کہ خواتین خود کی زینتوں کو واضح نہ کریں سوائے اس مقدار کے جو کہ عام طور پر ظاہر ہے۔ زینت کا کلمہ لغت میں وہ چیز ہے کہ جو آراستگی کا باعث ہے۔ پرانی سے پرانی لغت میں بھی زیبائی وہ زینت ہے کہ جو آراستگی کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ پس زینت عبارت ہے ہر اس چیز کا اچھا ہونا، نیک ہونا، خواہ عارضی ہو یا ذاتی۔ لہٰذا خواتین میں زینت ہر وہ چیز ہے کہ جس کا شمار خوبصورتی، آراستگی اور اچھا پن میں شامل ہوتا ہے۔ لذا زینت کو اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں، زینت یا قدرتی ہے یا مصنوعی، اور مصنوعی زینت کی خود 3 قسم ہے۔ رنگ کے جو کاسمیٹکس کی آئٹمز کے ذریعے چہرے پر کیا جاتا ہے، لباس جیسے اسکارف وغیرہ کے رنگ اور ڈیزائن اس طرح کے ہوں کہ جو نگاہوں کو جذب کریں اور مردوں کو تحریک کریں، زیور اور چوڑیاں اور ہار وغیرہ کہ یہ سب زینت کے مفہوم میں آتی ہیں۔ اب دوبارہ آیت کی جانب دوبارہ پلٹتے ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہرگز اپنی زینت کو آشکار نہ کریں۔ پس خدا نے اجازت نہیں دی ہے کہ خواتین کی زینت یعنی اس کے سر کے بال کے جو قدرتی زینت ہے، چہرے کی آرائش اور لباس کے جو مصنوعی زینت ہے، اس کے زیور آلات کے جو مصنوعی زینت ہے، نامحرم کے لیے آشکار ہوں۔ اور پھر آیت بیان کرتی ہے سوائے اس مقدار کے کہ جو قدرتی طور پر ظاہر ہیں۔ یہ ایک خاص قانون ہے۔ ہماری تفاسیر میں بعض علماء کے کلام میں بھی چہرے کی گودی شامل ہے کہ وہ مقدار کے جو وضو میں دھوئی جاتی ہے، ہاتھ کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک شامل ہے، یہ قدرتی زینت ہے۔ اور یہاں پر ایک مصنوعی زینت بھی ہے۔ کون سی زینت؟ شادی کی رنگ کے جو اعلان کر رہی ہے، وعدے کی وفاداری کا، شادی شدہ ہونے کی علامت ہے، نامحرم کو خود کی جانب متوجہ کرانے کی نیت سے نہیں پہنی ہے۔ یہ مورد پردے کے قانون میں خاص ہے۔ پس اس کے علاوہ باقی حصوں اور زینتوں کو نامحرم سے چھپایا جائے۔ اب اگلا نقطہ یعنی گردن اور سینے کو اسکارف یا مکھنے سے چھپانا۔ آیت میں آگے پڑھتے ہیں، خمر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ خمار کی جمع ہے کہ اصل میں پوشش پردے کے معنی رکھتا ہے، لیکن عام طور پر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو خواتین اپنے سر سے اس کو ڈھانپتی ہیں۔ اسکارف یا مکھنا یا اس طرح کے جلوب جیب کی جمع ہے، یعنی کرتے کا کالر سے مراد لی جاتی ہے۔ اس سے گریبان بھی تعبیر کیا جاتا ہے، بعض اوقات سینے کے اوپر کا حصہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ خواتین آیت کے آنے سے پہلے خود کے اسکارف کو گلے میں آگے سے یا پیچھے کی جانب سے ڈال کے رکھتی تھی، اس طرح سے کہ اس کی گردن اور سینہ نمایاں رہتا تھا۔ خدا نے اس آیت کو بھیج کر دستور دیا کہ خواتین اپنے اسکارف کو اپنے گریبان پر بھی رکھیں تاکہ گردن اور سینے کا وہ حصہ کہ جو باہر ہے چھپ جائے۔ پس دیکھ رہے ہو کہ خواتین کو ڈھانپنے کی بحث، اس کی کیفیت واضح طور پر قرآنی آیات میں بیان ہوئی ہے۔ اور اب جب کہ سمجھ گئی ہو کہ پردے کی رعایت خدا کی جانب سے ہمارے لیے ہے، اس لیے اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت کو بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ حجاب کرنے کا انگیزہ کیا ہونا چاہیے، کیوں نئے ماڈل کے کپڑے نہیں پہن سکتے، کیوں میک اپ وغیرہ نہیں کر سکتے، آرائش نہیں کر سکتے۔